السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کر رہے ہیں مردانہ امراض کی۔ مردانہ امراض میں شہوت کا نہ ہونا یا مردانہ کمزوری کا ہونا، عضو تناسل جو ہے اس میں شہوت کا پیدا نہ ہونا، تو ایسے جو مردانہ امراض سے چیزیں ہیں، یا بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کر پانا، شہوت اگر آتی ہے تو بالکل ہی تھوڑی اور جلد ختم ہو جاتی ہے، تو اس قسم کے جو امراض ہیں اس کے متعلق ہم جو ہے نا آج بات کریں گے، اور انتہائی آسان طریقے سے اور بالکل بہترین اور آزمودہ نسخہ ہے، کیونکہ ہر ایک چیز جو بھی ہمارے جسم میں موجود اعضاء ہیں، اگر ہم ان کو ایکسرسائز ورزش اگر ان کی ہم کرتے رہیں تو اس کے اندر ہمارے اعصاب کے اندر اور اس حصے کے اندر طاقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ حصہ ہمارا طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو لوگ مریض ہیں یا آج کل کے جو حکیم حضرات ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے بلکہ ادویات کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں، اور ہماری نسل بھی کچھ ایسی ہے کہ اگر ہم انہیں کوئی ایسی ایکسرسائز یا ان چیزوں کے بارے میں بتا دیں تو وہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیں گے، بلکہ وہ دوائیوں کی طرف جائیں گے۔ تو دوائیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی ڈائٹ کا اور اپنی ایکسرسائز کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیں تو ہمارے جسم کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم جو ہے نا وہ ادویات کی طرف جائیں۔ تو ایک بہترین اور آسان سا عمل میں آپ کو بتانے جگہ ہوں، بیسیکلی وہ ایکسرسائز ہے جو بہت سی بیماریوں کا توڑ ہے، جو آپ کے سیکچولی پاور ہے اس کو بڑھا دے گی، اس کے بعد جو شہوت کا معاملہ آ رہا ہے اس کو بھی وہ ختم کر دے گی، قوت بہا میں بھی اضافہ کرے گی۔ تو وہ کیا ہے کہ صبح سویرے جب آپ اٹھیں اپنی حاجت کی طرف جائیں، اپنا حاجت سے فری ہو کر غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد کسی ہموار جگہ پر کھڑا ہو جانا ہے۔ ہموار جگہ پر کھڑا ہو کے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے جو پیٹ کی ہوا ہوگی اس کو ناک کے ذریعے سے باہر خارج کرنا شروع کر دیں۔ اپنے منہ کو بند کر لیں، منہ بند ہو گیا آپ کا۔ بند کرنے کے بعد آپ نے سٹینڈ لی، سیدھا ہموار جگہ پر کھڑا ہو جائیں، اپنے ناک سے اندر کی جو ہوا ہے اس کو باہر خارج کرنا شروع کر دیں۔ اتنی خارج کریں گے جو آپ کا پیٹ ہے، آپ کا جو ناف ہے وہ پیچھے کمر کی طرف لگنا شروع ہو جائے، یعنی کہ بالکل اندر آپ کا پیٹ اندر کی طرف دھنس جائے۔ یہ عمل آپ آدھا منٹ کر لیں، کیونکہ شروع میں صاف ظاہر ہے اس چیز کا ایکسرسائز ہماری نہیں ہوتی، روٹین نہیں ہوتی، تو تھوڑا ٹائم کم لگتا ہے کہ آپ نے وہ آدھا منٹ کر سکیں، 1 منٹ کر سکیں۔ اپنے سانس کو آپ نے روک کے رکھنا ہے، یعنی کہ اندر کی ہوا بالکل آپ نے باہر خارج کر دینی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ نے ناک کے ذریعے منہ کے ذریعے جو ہے نا وہ ہوا اندر لے کے جانا شروع کرنی ہے۔ تو اسی طرح صبح آپ نے 2 یا 3 منٹ کے لیے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد شام کو یہی عمل کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو عمل آپ نے کرنا ہے اس میں معدہ آپ کا خالی ہونا چاہیے، پیٹ خالی ہونا چاہیے، تو اس کے بعد جو آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ ہم نے آزمایا ہوا ہے، جن لوگوں کو یہ چیزیں بتائی ہیں، ساتھ ہم نے میڈیسن بھی چلائی ہے۔ صاف ظاہر ہے ہمارا ایک ذہن ہے کہ اگر ہم صرف یہی چیزیں بتا دیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی، یہ پتہ نہیں ڈاکٹر حکیم کیسا ہے یار، کیا بتا دی ہے، اس چیز سے کب وہ ٹھیک ہوتا ہے مرض۔ تو ہم نے میڈیسن بھی دی ہے، میڈیسن کے ساتھ ساتھ یہ ایکسرسائز چلوائی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے ایسے مریض جو بالکل ہی ختم ہو چکے تھے، جنہیں شہوت آتی ہی نہیں تھی، ان کا جو تناسل ہے وہ کھڑا ہوتا ہی نہیں تھا، ایسے جو لوگ ہیں انتشار جن کو بالکل ہی نہیں آتا تھا، وہ اس ایکسرسائز سے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ صرف اور صرف سیکچولی پاور نہیں دیتا، اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹ کے امراض ہیں، یہ معنی پیٹ کے اندر جو مختلف قسم کے فاسد جو مادے ہوتے ہیں پیٹ کے ارد گرد والے حصے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس ایکسرسائز سے وہ بھی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور سیکنڈلی جن کے معدے کا مسئلہ رہتا ہے، ان کا معدے کا جو اسٹامک پرابلمز ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور جن کو دائمی قبض کا شکایت رہتی ہے، اس عمل سے ان کی جو دائمی قبض ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اس ایکسرسائز سے کتنے فوائد ہو گئے کہ آپ کی جو مردانہ امراض ہیں، سیکچولی پاور ہے،
اور خصیب کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، انتشار نہیں ہوتا، یا بالکل ہی فارغ ہو چکا ہے، انتشار کی بالکل ہی کمی ہے، تو قوت بہمیں جو ہے وہ کمی ہے، تو اس ایکسرسائز میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، معدے کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، قبض کا مسئلہ ہے تو قبض بھی اس چیز سے ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے جسم کے اندر جو فاسد مادے اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں ناف کے ارد گرد، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ سرسوں کا آئل لینا ہے۔ سرسوں کا آئل کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے نیچے جو آپ کا حصہ ہے جہاں پہ ہماری ٹانگیں شروع ہو رہی ہیں، اس حصے میں دونوں سائڈوں پہ، یعنی کہ اس کے ساتھ والا دونوں سائڈیں، لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ پہ، اس پہ آپ نے سرسوں کے تیل کی مالش کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نفس کے اوپر والے حصے کی سرسوں سے مالش کرنی ہے۔ سیکنڈلی اور لاسٹ میں کیا کرنا ہے، اپنی کان کی یہ بیک سائڈ پہ، یہ جو حصہ ہے یہ ہمارا سیکس سے تعلق رکھتا ہے، یہ جو ہماری وینز ہوتی ہیں، تو اس پہ بھی آپ نے سرسوں کا تیل لگاتے رہنا ہے، دونوں سائڈوں پہ، اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ پروسیس کر لیں گے، یہ عمل کر لیں گے، تو بہت ہی نہیں کہتا کہ بہت زیادہ دن لگیں گے، بہت کم ہی دنوں میں، یعنی کہ ہفتہ میں یا 5 دن میں، 10 دن میں نمایاں طور پر فرق آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور جسم کے اندر ایک تحریک سی اور طاقت سی آپ محسوس کریں گے۔ تو بجائے دوائیوں کی طرف جانے کے یہ عمل کریں، یہ عمل دہرائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ جو مسائل ہیں مردانہ کے یا آپ کے اسٹامک پرابلمس ہیں، یہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔